ثابت۔ تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، اور بے حساب درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ آپ ہی کے طفیل کائنات کو سجایا گیا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARY QTV پر آپ یہ خصوصی پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں جس شخصیت پر آج یہ ایوان سجایا گیا ان کو دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسی شخصیت کہ جن کے زہد و تقوی کی ہم بات کریں، ان کی حکمت و دانش کی ہم بات کریں، عبادت و ریاضت کی بات کریں، علوم و فنون کی بات کریں، اور ان کے ذہن کی، ان کی جو انٹیلیجنس ہسٹری میں ملتی ہے اس کی بات کریں، ایتھولوجی کا فادر ان کو کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اور جتنی ہی بات کی جائے، جس جہت سے، جس حوالے سے، جس زاویے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جتنی بات آپ کی شخصیت پہ کی جائے کم ہے۔ 3 اقساط پر مشتمل یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کی یہ پہلی ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج جو موضوع سخن ہے وہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کا تعارف۔ حسب معمول پینل میں جید، ممتاز، معروف علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دنیا ناز سے بھی یہ خوبصورت آواز ہم شامل کر رہے ہیں، اور جس شخصیت کا پہلے تعارف کرا رہا ہوں میں ان کے لیے بلا مبالغہ آف دی کیمرہ بھی عرض کرتا ہوں حضرت سے، اور آپ ناظرین سے بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے کہ ناظرین بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو علم کے خزانے عطا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلیقہ بھی عطا کرے کہ اس کو وہ خزانے تقسیم احسن انداز میں کرنے آتے ہوں۔ اور اس حوالے سے مفتی صاحب کی میں کیا پوری دنیا پذیرائی کرتی نظر آتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں سننے والے ناظرین آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ ہی کے ساتھ ایک اور شخصیت تدریس سے وابستگی ہے دیرینہ آپ کی، مختلف ARY QTV کے پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو سے بھی استفادہ کرتے ہیں، بہت ہی احسن کلام کیا کرتے ہیں، اور اس انداز سے، سہل انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ بات سیدھی دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ میری مراد ہے مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دنیا نعت قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز، آپ سب بخوبی واقف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ARY QTV ہو، ARY ڈیجیٹل ہو، الحمدللہ آپ کی خوبصورت آواز میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔ وسیم وسیع ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، گفتگو کے جانب بڑھنے سے پہلے مفتیان کرام کی اجازت سے میں چاہوں گا باقاعدہ آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ وسیم وسیع، بسم اللہ۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ کون و مکان میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود ہو عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کر یا رب تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر گئے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، وداؤٹ ٹیکنگ ایون اے سنگل مور منٹ، آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹو یو مفتی صاحب. سب سے پہلے انٹروڈکشن آف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جن چند ہستیوں کے ذکر سے مشام جہاں معطر ہو جاتی ہے اور جنہیں یہ کہا جائے کہ یہ علم کا کوہ ہمالیہ ہیں، جن کے لیے صحیح معنوں میں بحر العلم کا لفظ صادق آتا ہے کہ علم کا سمندر، جن کے لیے صحیح معنوں میں یہ لفظ جن پر صادق آتا ہے جبل العلم، علم کے پہاڑ، جن ہستیوں کے لیے میں یہ القاب ذکر کر رہا ہوں، ان کے اندر اس طرح کی ہستیوں کا جب بھی ذکر ہو یا ان القاب کا جب ذکر ہو یا یہ اوصاف جب ہوں تو سر فہرست جس ہستی کا نام آتا ہے وہ ہے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں. آپ کا لقب جو ہے امام اعظم ایسا لقب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا امام. یہ ایسا لقب ہے کہ جب بھی دنیا میں
یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی خطے میں، عرب ہو یا عجم، شرق ہو یا غرب، مشرق و مغرب، ایسٹ ویسٹ، جہاں کہیں جب بھی مطلق امام اعظم کا لفظ کہا جائے، نام نہ لیا جائے، صرف امام اعظم کہا جائے اور کوئی اور قرینہ موجود نہ ہو تو ذہن فوراً سبقت کرتا ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا یہ لقب جو ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہوا ہے، کیا بات جڑا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم بالغلبہ کی حیثیت اختیار کر گیا کہ نام نامی اس میں گرامی تو نعمان بن ثابت ہے، لیکن یہ لقب جو ہے وہ علم کی جگہ استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کا اصل نام کم لیا جاتا ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو یوں ذکر ہوتا ہے امام اعظم رحمہ اللہ، امام اعظم، امام اعظم کہنا کافی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے بات ہو رہی ہے ابو حنیفہ، بات ہو رہی ہے نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی۔ امام اعظم رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی کوفہ کے اندر، جو اس وقت قبۃ الاسلام، کنز الایمان، ان القاب سے پکارا جاتا تھا، اسلام کا قبہ جس کو ایمان کا خزانہ کہا جاتا تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی سنہ 80 ہجریہ کے۔ اختلاف ہے، اقوال ہیں مختلف کہ آپ کا سنہ ولادت کون سا ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ 80 سنہ ہجریہ کا ہے کہ 80 سنہ ہجریہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کا جو وصال ہے، وصال کے بارے میں بھی زیادہ مشہور قول، راجح قول یہ ہے کہ سنہ 150 ہجریہ میں بغداد معلیٰ میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ زندگی جو آپ نے گزاری ہے ساری کی ساری سبحان اللہ علم و فضل سے عبارت ہے، جہد مسلسل سے عبارت ہے، ڈائنامک انرجیٹک زندگی آپ نے گزاری ہے، اور آپ حریت فکر کا استعارہ ہیں، آپ اصابت رائے کا استعارہ اور حوالہ ہیں۔ جب بھی امام اعظم کا ذکر آتا ہے، جب بھی امام اعظم کا ذکر آئے تو خیال کیا آتا ہے؟ فہم و فراست کا خیال، کیا آتا ہے؟ تدبر اور بصیرت کا خیال، کیا آتا ہے؟ حریت فکر کا خیال، کیا آتا ہے؟ اصابت رائے کا خیال، کیا آتا ہے؟ حق گوئی کا۔ ان سارے اوصاف کے مرکز، اور خیال کیا آتا ہے؟ زہد و تقوی کا، تقوی کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، حریت فکر کے پہاڑ، حریت فکر کے علمبردار، جن سے لوگوں نے روشنی حاصل کی ان کی زندگی کے اندر بھی۔ اب زندگی میں رہے تو بھی جمال عالم تھے، عالم کے لیے جمال تھے، عالم کے لیے زینت تھے۔ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی عالم کے لیے جمال ہیں کہ اب کتابوں کی زینت ہیں۔ وہ ان کا سلسلہ علمی ان کے دور سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہم وہ صحیح جو شاعر نے کہا صحیح امام اعظم پر صادق آتا ہے، بچتا ہے آج جو علم کا ساز دوستو، یہ اسی جرس کی آواز دوستو، ہم بھی اسی جرس کی ہی آواز ہیں، انہی کے خوشہ چینوں کے خوشہ چین ہیں، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ کیا کہنے، خوبصورت جامع تعارف مفتی محمد احسن نوید نیازی پیش فرما رہے تھے۔ اور ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر، اور یقیناً جو خوبصورت تعارف، جو جامع تعارف مفتی صاحب نے بریک سے قبل پیش کیا، بس یہی کہا جائے گا کہ آسمان علم کا آپ وہ روشن آفتاب ہیں کہ جس کسی نے کچھ روشنی بھی آپ سے لی تو وہ اسی آسمان علم کا مہتاب بن گیا۔ جتنی گفتگو جس جہت سے، جس حوالے سے، جس زاویے سے کی جائے، زبان بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھتی ہے۔ مزید سوالات آپ کی شخصیت کے حوالے سے شامل کریں گے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے انٹرو میں فرمایا کہ جو سن ہجری ہے آپ کی ولادت کا وہ 80 سن ہجری ہے، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آیا اس دور میں آپ کی ولادت کے بعد جو ابتدائی آپ کی زندگی ہے، یا آگے چل کر نوجوانی اور جوانی تک، آپ کو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی سے ملنے کا شرف حاصل ہوا؟ کیا اس دور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے؟ یہ سوال لے کر میں جا رہا ہوں مفتی احمد منیر نورانی صاحب کے پاس۔ قبلہ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس ہستی کا جو ہے ذکر خیر کر رہے ہیں جو امت کے محسن ہیں، واہ واہ واہ، جنہوں نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا۔ بے شک فقہ، علم فقہ جو ہے اس کے مدون اول ہیں، اور اس علم کے ذریعے لوگوں کو دین سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی جامع گفتگو کی، بہت خوبصورت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق تابعین میں سے ہیں، اور تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ جو سبقت لینے والے ہیں ایمان میں، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی،
مفسرین کے قولوں کے مطابق والذین اتبعوہم اس سے مراد اگرچہ اور اقوال بھی ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد تابعین میں سے ہیں۔ واہ۔ اللہ پاک نے صحابہ اور تابعین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ عظیم گروہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی سبحان ہے۔ اللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اور فرمایا ان جنتوں میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ اور تابعین کی عظمت کو بیان کیا، بے شک۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ بہترین ہے۔ تو تابعین یعنی یاد رکھیں امتوں میں سب سے افضل حضور کی امت ہے، اور حضور کی امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں، اور پھر تابعین ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور آپ کی صحابہ سے ملاقات اور صحابہ کی زیارت ثابت ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک رسالہ لکھا امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب میں، تبیید صحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ 8 سے 10 صحابہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے۔ اور دیکھیں جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ امام صاحب کی جو ولادت ہے وہ راجح قول کے مطابق سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، جی بالکل، اور آخری صحابی کا جو وصال ہے وہ 110 ہجری میں ہوا ہے۔ ٹھیک۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 8 سے 10 صحابہ سے ملاقات کی ہے، ان کی زیارت کی ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح واصلہ بن اشجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے۔ اور بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے ڈائریکٹ صحابہ سے روایت بھی کی ہے، اور آپ نے چند ایسی روایات بھی بیان کی ہیں، لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ حجاج بن یوسف ہو یا پھر ولید بن عبد الملک، ان کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس انداز سے علوم دینیہ کی طرف نہیں آئے کہ جس انداز سے سلیمان بن عبد الملک کے دور میں آپ نے باقاعدہ اس طرف آئے، اور بہت ہی آپ سمجھ لیں کنسسٹنسی کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ آپ پھر اس کے ساتھ جڑ گئے، اور پھر رب نے آپ کو کیا تابندہ ستارہ بنایا، کیا فرمائیے؟ دراصل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ جو ہے وہ بنیادی طور پر تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ آپ کے جو والد ماجد ہیں وہ بھی بزنس مین تھے، کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے۔ آپ امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، چونکہ امیر کبیر خاندان کی بات آ گئی تو یہاں لگے ہاتھوں یہ بھی کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انتہائی خوش شکل، جسے کہتے ہیں نا گڈ لکنگ جو ہے وہ ہینڈسم، چارمنگ پرسنالٹی آپ کی تھی، جو آپ کا سراپا بیان ہوا ہے کتابوں کے اندر، درمیان آپ کا قد مبارک تھا، اور انتہائی خوش شکل تھے، وجیح شخصیت جسے کہا جاتا ہے، اٹریکٹیو پرسنالٹی آپ کی تھی، میگنیٹک پرسنالٹی ہر اعتبار سے، یعنی اوصاف کے اعتبار سے تو تھی، جی بالکل، سیرت تو تھی ایسی، صورت بھی آپ کی ایسی تھی، جو آپ کا ظاہری جسچر تھا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ اسے دیکھ کر بھی واقعی بندے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ امام کیا بات ہے، یعنی جس طرح ان کی سیرت بتاتی ہے نا ان کا امام ہونا، ان کا امام آدم ہونا، ایسی جو ان کا قیافہ تھا، جو ان کا ظاہری حلیہ مبارکہ تھا، اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی شخصیت ہے، یہ کوئی اللہ والا ہے، اور یہ واقعی کوئی با کمال ہستی ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے بچپن میں آپ کا رجحان تجارت کی طرف تھا، آبائی پیشے کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ تو آپ کا زیادہ رجحان اس وقت علم کی طرف نہیں تھا۔ یہ آپ کا جو رجحان ہوا ہے تقریباً 20 برس کی عمر میں آپ کا اعلیٰ تعلیم کی طرف رجحان ہے۔ ظاہری بات ہے جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے وہ تو آج کے دور میں بھی ہے، تو وہ تو ویسی جو ہے وہ دور علم کا دور ہے، صدر اسلام کا دور ہے، وہ آغاز اس وقت تو ویسے ہی جو ہے بنیادی تعلیم ہوتی تھی، لیکن آپ جسے باقاعدہ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، ڈیڈیکیٹڈ یا ڈیووٹڈ، یہ جو انداز ہے یہ آپ نے کافی بعد میں اختیار کیا، اور اس کے پیچھے وجہ بھی جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، بعض نے ان کا نام بھی ذکر کیا، امام شافعی رحمہ اللہ، کہ انہوں نے آپ کو
اپنی فراست ایمانیہ سے بھانپا آپ کو دیکھ کر انہوں نے آپ کو متوجہ کیا، اور ان کے متوجہ کرنے پر آپ باقاعدہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ لگ گئے. آپ نے ان کے کہنے پر کیا تو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور پھر جب آپ نے علم حاصل کیا ہے تو پھر ایسا علم حاصل کیا ہے، ایسا علم حاصل کیا ہے، ایسا علم حاصل کیا ہے کہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ یہ وہ ہستی ہیں جو خود استاذ الاستاذین ہیں، استادوں کے استاد. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں سید الفقہاء کہا جاتا ہے، فقہاء کے سردار امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی وہ ہستی ہیں کہ امام احمد بن حنبل ایسے مجتہد ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا قلم دوات سے تعلق ہو، ایسا کوئی آدمی نہیں کہ اس کی گردن پر امام شافعی کا احسان نہ ہو. یعنی قلم دوات پکڑنے والا جو بندہ بھی ہے اس کی گردن پہ امام شافعی کا احسان ہے. یہ امام احمد بن حنبل نے، یہ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کو ٹریبیوٹ دیا ہے. یہ میں نے جو اوصاف 3 بیان کیے یہ امام شافعی کے کیے. اب وہ امام شافعی جن کو استاد الاستاذین کہا گیا، وہ امام شافعی جن کو سید الفقہاء کہا گیا، وہ امام شافعی جن کے لیے امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے کہ قلم دوات پکڑنے والا جو بھی ہے اس پہ ان کا احسان ہے، وہ امام شافعی امام اعظم کے لیے کیا کہتے ہیں. یہ امام اعظم کی طرف میں یوں لا رہا تھا کہ اب وہ امام شافعی رحمہ اللہ، وہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے کہتے ہیں الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، لوگ سارے کے سارے فقہ میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں. اللہ اکبر. وہ امام شافعی نے تسلیم کر لیا اور یہ کہہ دیا جو خود سید الفقہاء ہیں کہ فقہ کے اندر سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بال بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں، یعنی یہ سب کے امام ہیں. وہ اسی بات کو جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں امام اعظم، یہ اسی کا معنی اور مفہوم ہے. انہوں نے اپنے انداز میں جملہ فرما، اس جملے کا مطلب اور مفہوم یہی نکلتا ہے کہ امام اعظم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ جب امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تھے، امام اعظم کا جو سنہ وصال ہے 150 سنہ ہجریہ ہے، امام شافعی کا وہ سنہ ولادت ہے 150 سنہ ہجریہ. امام اعظم کا وصال ہوا ہے، امام شافعی کی ولادت ہوئی. امام شافعی بڑے ہو کر جب کبھی بغداد معلیٰ میں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مدار اقدس پر حاضر ہوتے تھے تو ایک تو ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، دوسرا امام شافعی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے، فقہاء کرام کے اپنے اپنے موقف ہیں، اپنی اپنی آراء ہیں دلائل کی روشنی میں، تو ان کے ہاں فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت ہوتی ہے. تو وہ جب وہاں حاضر ہوتے تھے تو دعائے قنوت فجر کی نماز میں نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ کہا یہ اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آؤں تو ان کے پاس آ کر ان کے موقف کے خلاف نہیں کروں گا. یعنی ایسا احترام امام شافعی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا کرتے تھے. بہت بڑے محدث ہیں امام اعمش رحمہ اللہ. امام اعمش سلیمان بن مہران، نام سلیمان بن مہران ہے لیکن اعمش لقب سے اپنے مشہور ہیں. امام اعمش سے ایک مرتبہ کسی نے مسئلہ پوچھا، امام اعظم حنیفہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. پھر امام اعظم حنیفہ سے کہا کہ نعمان آپ کچھ بتائیے، ابو حنیفہ آپ کچھ کہیے. امام صاحب نے جواب دیا تو انہوں نے پھر آگے سے پوچھا آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا؟ تو امام صاحب نے پھر وہ حدیث بیان کی اور فرمایا وہی جو آپ سے سنی، حدیث آپ سے سنی اس سے مسئلہ اخذ کر کے بیان کیا. تو امام اعمش یہ دیکھ کر پکار اٹھے، انتم نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، کہ ہم تو سٹاکسٹ ہیں، ہم عطار ہیں، کہ ہمارے پاس دواؤں کا سٹاک تو موجود ہے، ہاں میڈیکل سٹور ہے ہمارا، لیکن طبیب تو آپ ہی ہیں. یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے حاذق ہونے کی، ان کے ماہر فن ہونے کی، ان کی فقاہت کی گواہی امام اعمش رحمہ اللہ، وہ خود بھی ذوال قدر تابعی ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت کی، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے ماہر ہونے کی، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے حاذق ہونے کی. لگے ہاتھوں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ غلاموں کا موالی میں سے تھے، بنو تیم کے. تو ٹھیک ہے، ویسے تو ہو سکتا ہے کسی کا نسب پر ہم کوئی کلام نہیں کرتے، نسب کسی کا ظاہری طور پر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی دین اور نصیب ہوتا ہے. لیکن بات یہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جو بات درست ہے، جو کانٹے کی تول درست بات ہے وہ کہنی چاہیے. تحقیق کے نتیجے میں یہ سامنے آتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ مفسدوں اور معاندوں نے یہ بات پھیلا دی. ورنہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے پوتے براہ راست حضرت اسماعیل، ان کا یہ کہنا ہے واللہ ما علینا رق قط، اللہ کی قسم ہم پہ کبھی غلامی طاری نہیں ہوئی. یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ غلاموں کی آل میں سے نہیں ہے بلکہ شاہان فارس کی آل میں سے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر نہ بھی ہوتے تو ان کا حقیقی شرف تو یہ ہے کہ وہ کئی شاہوں کے امام ہیں، وہ بادشاہوں کے امام ہیں، علم کے بادشاہوں کے بھی امام ہیں، اور ظاہری طور پر بھی کئی بادشاہوں کے امام رہے. سلطنت مغلیہ آپ کی، سلطنت عثمانیہ آپ کی، یہ سارے جو ہے کس کی فقہ پہ چلتے تھے؟ سلطنت عباسیہ. یہ 3
سلطنتیں اور 3 الگ الگ دنیا کے خطے ہیں جہاں ان کی فقہ کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. ریاستی سطح پر فقہ حنفی نافذ تھی, تو وہ ظاہری دنیاوی بادشاہوں کے بھی امام ہیں اور روحانی علمی بادشاہوں کے بھی امام ہیں. رحمہ اللہ رحمتہ واسعہ نور اللہ مرقدہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بڑے بڑے ائمہ آپ کی در دولت سے علم کی خیرات لیتے نظر آتے ہیں. مزید سوالات ناظرین شامل کریں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد, اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی پروگرام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر. اور آج اس فرسٹ ایپیسوڈ میں جو موضوع سخن ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کے تعارف پر ہے. قبلہ مفتی صاحب بریک سے قبل بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کس طرح آپ ترویج کی طرف آئے علوم کے, پہلے حصول کی طرف اور پھر ترویج کی طرف, اور پھر بتدریج رب تعالیٰ نے آپ کو کن عزتوں اور رفتوں سے نوازا کہ بڑے بڑے ائمہ اور فقہا بھی پھر آپ کی در دولت سے علم کی خیرات لیتے نظر آئے. میں قبلہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا حضرت کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ کون سی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا, اس حوالے سے کچھ روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک نے آپ کو بہترین اور عزیز ترین صلاحیتیں عطا فرمائی بے تھیں, شک, اور ان صلاحیتوں کے جو معترف تھے ان کے اساتذہ بھی تھے, اور آج تو ساری دنیا ان کے صلاحیتوں کی معترف ہے. بے شک. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیوخ اور اساتذہ کی تعداد علماء نے 4000 کے قریب بتائی. اللہ اکبر. 4000 کے قریب آپ کے شیوخ اور اساتذہ ہیں, اور آپ سے جنہوں نے پڑھا باقاعدہ وہ 800 کے قریب مختلف علماء نے اقوال نقل کیے ہیں. اور پھر بعد میں آنے والے جتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے ہی شاگرد ہیں. اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے محدثین تابعین سے جو ہے علم دین حاصل کیا ہے. جس طرح حضرت فرما رہے تھے پہلا نام تو ان کے اساتذہ میں سے امام شافعی کا ہی آتا ہے, ٹھیک, کیونکہ انہوں نے ہی ان کو ترغیب دی اور انہوں نے ہی اس طرف ان کو جو ہے کئی سال ان کے ساتھ گزارے. جی بالکل. اور امام شافعی وہ ہستی ہے کہ یہ جو ہے علم مغازی ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مغازی کے حوالے سے, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ گفتگو جب سنی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم یہ شخص مغازی مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. اللہ. یعنی اتنا علم کہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی فرما رہے کہ یہ مغازی کا علم مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے, اور ایک استاد ہو کر اپنے شاگرد کے لیے گئے. جی. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولین اساتذہ میں سے ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کے بعد جو ہے اور بھی لمبی فہرست ہے امام صاحب کے اساتذہ میں سے, جیسے قتادہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. اسی طرح جو ہے امام جعفر صادق کی طرف بھی بعض لوگوں نے نسبت کی ہے. اصل جو آپ نے زیادہ علم حاصل کیا ہے وہ حماد بن ابی سلیمان جیسی بہت بڑی ہستی سے آپ نے علم حاصل کیا. اور امام اعمش جو ہے ایک نمایاں نام ہے علم میں اور تابعین میں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی علم حاصل کیا. اور حضرت گفتگو فرما رہے تھے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ایک دور میں آٹے کی قلت ہوئی, آٹا بہت مہنگا ہوا, تو ان کے گھر والے اکثر مطالبہ کرتے تھے کہ آٹا لے آئیں. یہ کبھی لے آتے کبھی نہ لا سکتے, غربت کا دور تھا اور بڑا مہنگا تھا آٹا. تو ایک دفعہ ان کی گھر والی نے جب ان کو کہا کہ آٹا لے آئیں تو یہ غصے میں آئے, فرمایا آئندہ اگر تو نے مجھ سے آٹا مانگا تو تجھے 3 طلاق ہیں. اللہ. اب بعد میں امام صاحب بھی بڑے پریشان ہوئے, بھئی یہ میں نے کیا کہہ دیا, گھر والے بھی پریشان ہوئے. اب گھر والوں کو 2 دن بعد آٹے کی ضرورت پڑ گئی. اب کہنا بھی انہی کو تھا لیکن کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے آگے شرط لگا دی تھی. تو یہ مسئلہ امام صاحب کے پاس ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. مسئلہ استادوں کے گھر کا ہے, آیا امام صاحب کے پاس ہے کہ اس کا کیا ہوگا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعمش کی گھر والی کو یہ مشورہ بھجوایا کہ آپ جب بھی آٹے کی ضرورت ہو, مانگنا انہی سے ہے تو پھر مانگے نہیں بلکہ آٹے کا وہ جو تھیلا تھا وہ ان کے ساتھ رکھ دیں یا ان کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیں تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آٹے کی ضرورت ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. آپ نے بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آپ نے امت تک ایسے پہنچایا کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی ائمہ ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, امام احمد بن حنبل ہو گئے, یا محدثین میں امام بخاری, امام نسائی, بڑے بڑے محدثین جو ہیں یہ کسی نہ کسی انداز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان سے فیض لینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب کیونکہ پروگرام ہمارا اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے
تو آپ کے زہد و تقوی کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں. جہاں آپ کے علمی مقام و مرتبہ کی بات ہوتی ہے وہیں پر تقوی پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین نے بہت کچھ لکھا, بہت کچھ بیان کیا. اس کے علاوہ آپ کی ڈیلی روٹین, آپ کی جو معاملات ہوتے تھے روزمرہ کے, اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ روشن. دیکھیں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے تو خیر سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. پہلے میں یہ بات سمجھا دوں کہ ہمیں یہ دو الگ الگ ڈائمنشنز نظر آتی ہیں. یہ الگ الگ ڈائمنشنز ہیں, ایک ہے علم و فضل اور ایک ہے زہد و تقوی. عام مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ علم و فضل میں زیادہ آگے ہوتے ہیں تو وہ زہد و تقوی میں اس مقام پر نہیں ہوتے, اور جو زہد و تقوی میں زیادہ آگے ہوتے ہیں تو وہ ظاہری علم و فضل میں اس مقام پر نہیں ہوتے. عام مشاہدہ یہ ہے, لیکن یہ عام مشاہدہ ہے. استثنائی مثالیں بہرحال ہر جگہ موجود ہیں, ایکسیپشنز بہرحال موجود ہیں, مستثنیات بہرحال موجود ہیں. انہی استثنائی مثالوں میں سے سب سے نمایاں مثال اور اعلیٰ مثال وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ہے کہ جب ہم علم و فضل کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی آپ ہمیں امام اعظم نظر آتے ہیں, جب ہم زہد و تقوی کی ڈائمنشن کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی امام اعظم کا توتی بولتا ہوا نظر آتا ہے, یہاں بھی آپ ہمیں امام اعظم ہی نظر آتے ہیں. اور بالاتفاق جس کسی نے بھی آپ کے بارے میں کلام کیا ہے, آپ کے مخالف بہت لوگ موجود تھے لیکن زہد و تقوی پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی. زہد و تقوی کی اگلوں نے گواہیاں دی ہیں. علمی طور پر اختلاف رائے کرنے والے موجود تھے اور آپ کے معاند اور حاسد موجود تھے, اور بعض وہ لوگ بھی تھے کہ جو آپ کے حافظے کے حوالے سے آپ پر کوئی تان وہ کر دیا کرتے تھے, لیکن زہد و تقوی آپ کا ایسا مسلم تھا کہ زہد و تقوی پر انگلی نہیں اٹھائی گئی, زہد و تقوی آپ کا مسلم. اور تقوی پرہیزگاری کی کیا بات کی جائے, آپ کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے, نذرانے وصول نہیں کرتے تھے. آپ کا جو کاروبار تھا وہ کاروبار آخر عمر تک رہا, آپ نے چھوڑا نہیں. آپ لینے والے نہیں تھے, دینے والے تھے, آپ بانٹنے والے تھے. اور غیبت باقاعدہ جس کو منشن کرنا چاہوں گا, غیبت آپ نے کبھی نہیں کی. ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک نے کہا امام سفیان ثوری سے کہ امام ابو حنیفہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کی بھی غیبت نہیں کرتے. امام سفیان ثوری نے کہا کہ ابو حنیفہ اس سے بالا تر ہیں کہ اپنے دشمنوں کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں. یعنی وہ چونکہ سمجھدار ہیں, فہیم ہیں, تو اپنے دشمنوں کو اپنی نیکیوں پر مسلط نہیں کر رہے, یعنی غیبت کر کے اپنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ٹرانسفر نہیں کر رہے, وہ غیبت نہیں کرتے. اور عبادت ریاضت تو ایسی اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ کئی سال لگاتار وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز سے جو ہے وہ کہ وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اب وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا, ختم قرآن بھی بہت زیادہ کرتے تھے کیونکہ اس میں یہ پہلو موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مبالغہ آرائی ہے. مبالغہ آرائی سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو جو نفس عبادت نفس ریاضت ہے جیسی آپ کی مشہور ہے ایسی بہت کم لوگوں کی مشہور ہے. سبحان اللہ, نور اللہ مرکزہ, اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو اور بلند فرمائے, ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی ناظرین, یقیناً آپ علم کلام دیکھیں, علم حدیث دیکھیں, علم فقہ دیکھیں, پھر دیگر جو آپ کی شخصیت میں ہمیں کمالات نظر آتے ہیں, آپ کے مناقب ہیں, اور آپ کو جن خوبیوں سے صلاحیتوں رب تعالی نے آپ کو نوازا, جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. بس یوں کہیں کہ آپ ایسا بحر زخار نظر آتے ہیں کہ جو کوئی بھی غوطہ زن ہوا وہ کنارے لگ گیا. اور جتنی گفتگو آپ کی شخصیت کے بارے میں کی جائے کم ہے. بس زبان پر بے ساختہ یہ جملہ یا یوں کہہ لیں یہ شعر جاری ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وسیم وسیع کی خوبصورت آواز کے ساتھ میں آپ کا میزبان سمیر احمد آپ سے رخصت لے رہا ہوں. اپنے دونوں مفتیان کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں. جزاک اللہ, بہت ہی آسن گفتگو, بہترین کلام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر کیا گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا
ہے میرا تو کیا ہو، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ہاں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا جب ہے میرے محمد، ناخدا جب ہے میرے محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشمے کروں کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، میرا سینہ ہے مثل نگینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دولت عشق سے دل غنی ہے، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے